بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کریں گے، اور حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق جنات نے خواب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق کیا خبر دی تھی۔ دلچسپ واقعے کے ساتھ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین و کرام، حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام قارب تھا۔ یمن کے مشہور قبیلہ دوس سے نسبتی تعلق تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کہانت کا پیشہ کرتے تھے۔ ناظرین و کرام، کہانت کے معنی اندازہ لگانے، تکہ بازی کے ہیں، نیز ایسے امور کے ذریعے حقیقت تلاش کرنے کے ہیں جن کی کوئی اساس نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں نے اسے کاروبار کے طور پر اختیار کیا تھا، جس میں جنات و شیاطین، ستاروں اور دیگر اسباب کی بنیاد پر کائنات کے اسرار اور مستقبل کے واقعات اور کائنات کے اسرار کے جاننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ناظرین و کرام، ہجرت مدینہ کے زمانے میں خواب میں ظہور نبی کی بشارت ملی۔ رویائے صادقہ دل میں اثر کر گیا۔ فوراً وطن سے مکہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں خبر ملی، جس گوہر مقصود کی تلاش میں نکلے ہیں وہ مدینہ جا چکا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر راستے ہی سے مدینہ لوٹ پڑے۔ وہاں پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھا۔ معلوم ہوا مسجد میں تشریف فرما ہے۔ اونٹ بٹھا کر مسجد پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کا مجمع تھا۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ میری داستان بھی سنی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قریب آ کر بیان کرو۔ چنانچہ پاس آ کر انہوں نے پوری سرگزشت سنائی اور اسی وقت گوش اسلام سے سرفراز ہو گئے۔ ان کے اسلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اتنی مسرت ہوئی کہ ان کے چہروں پر خوشی کا رنگ دوڑ گیا۔ اس غیر معمولی مسرت کا سبب یہ تھا کہ عربوں میں کاہنوں کی بڑی وقت تھی اور انہیں ایک طرح کے مذہبی سیادت حاصل تھی، اس لیے عوام پر ان کے اسلام کا اثر بہت اچھا پڑتا تھا۔ ناظرین و کرام، آئیے اس خواب کی جانب چلتے ہیں جس کی وجہ سے حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہیں ان کے پاس آنے والے جنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دے کر انہیں بلایا اور فرمایا کہ کیا آپ سواد بن قارب ہیں؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کرتے تھے؟ اس پر حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا، امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی نے میرے منہ پر ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم تو جاہلیت میں شرک پر تھے اور یہ شرک تمہاری کہانت سے زیادہ برا تھا۔ تمہارے تابع جنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی جو خبر دی تھی وہ مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تفصیلی واقعہ سناتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھا۔ میرا جن میرے پاس آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہا، اے سواد بن قارب، اٹھ اور میری بات غور سے سن۔ اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ قریش کی شاخ لوئی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو خدا کی اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ جنات حق کو تلاش کر رہے ہیں اور سفید اونٹوں پر کچاوے باندھ کر ہر طرف کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں چنیدہ اور عمدہ ہیں، اور ہدایت میں پہل کرنے والا دیر کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس سے افضل ہوگا۔ میں نے اس جن سے کہا، مجھے سونے دو، مجھے شام سے بہت نیند آ رہی ہے۔ اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پاؤں مار کر پھر گزشتہ رات والی ساری بات بتائی۔ اسی طرح مسلسل 3 راتیں
وہ جن مجھے آ کر بتاتا رہا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کہا خدا تعالیٰ نے میرے دل کو جانچ لیا ہے، یعنی جن کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اور میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیا۔ پھر میں مدینہ آیا تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں تشریف فرما تھے۔ میں نے قریب جا کر عرض کیا میری درخواست بھی سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو۔ میں نے یہ اشعار پڑھے۔ ابتدائی رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھے سرگوشی کرنے والا جن میرے پاس 3 رات آتا رہا، اور جہاں تک میں نے اسے آزمایا ہو جھوٹا نہیں تھا۔ وہ ہر رات مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو قبیلہ لؤی بن غالب سے ہے۔ اس پر میں نے سفر کی مکمل تیاری کر لی، اور تیز رفتار والی اونٹنی مجھے لے کر ہموار اور وسیع میدانوں میں چلتی رہی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ ہر بات کے بارے میں قابل اعتماد ہے اور ایک قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے۔ آپ خدا تک پہنچنے کے لیے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اے روئے زمین پر چلنے والے سب سے اچھے انسان، آپ ہمیں ان تمام اعمال کا حکم فرمائیں جو آپ کے پاس خدا کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم ان اعمال کو ضرور کریں گے، چاہے ان اعمال کی محنت میں ہمارے بال سفید ہو جائیں۔ آپ اس دن کے لیے میرے سفارشی بن جائیں جس دن آپ کے علاوہ اور سفارشی سواد بن قارب کے کام نہیں آ سکتا۔ میرے یہ اشعار سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ان سب کے چہروں سے خوشی عیاں ہونے لگی۔ یہ قصہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے اور فرمایا میری دلی خواہش تھی کہ میں تم سے یہ سارا قصہ سنوں، کیا اب بھی ہو جن تمہارے پاس آتا ہے؟ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا، اور اس جن کی جگہ خدا کی کتاب نعم البدل ہے۔ ناظرین و کرام، اس واقعے کو امام بیہقی نے نقل کیا ہے۔